بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ کتاب القصاص میں یہ شرائط قصاص کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ تو شرائط قصاص میں ایک شرط یہ تھی کہ جس نے جرم کیا ہے اس کے درمیان اور جو ہے جناب اس مقتول کہیں یا مجنی علیہ کہیں، اس میں ایک جیسائی ہونی چاہیے، کس میں؟ حریت میں۔ بس اگر حر نے قتل کیا عبد کو تو عبد کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا، لیکن اگر عبد نے قتل کیا ہے حر کو تو عبد قتل ہوگا، کیونکہ اعلی ادنا کی وجہ سے قتل نہیں ہوتا، ادنا اعلی کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے۔ تو اسی مسئلے کا پھر چھوٹا سا مسئلہ آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی عبد نے دو حر کو قتل کر دیا، یعنی قاتل جو ہے وہ عبد ہے اور مقتول حر ہے، لیکن وہ بھی ایک نہیں بلکہ دو حر ہیں، اب اس عبد کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس نے قتل بے ترتیب کیا ہے یا ایک ساتھ کیا ہے، دونوں کو کھڑا کر کے ایک ہی مرتبہ گولی چلا دی۔ اگر بے ترتیب قتل کیا ہے اور پہلے مقتولین حاکم شرع کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اس عبد نے ہمارے آزاد کو قتل کیا ہے، تو حاکم شرع ان سے پوچھے گا تم بھی اس کو قتل کرنا چاہتے ہو یا اس کو اپنا رق بنانا چاہتے ہو؟ اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا رق بناتے ہیں تو یہ اب وہ اصل مولا کا بندہ نہیں ہے بلکہ یہ ان مقتول کے ولی کا بندہ ہے۔ اب پھر اس نے کسی دوسرے بندے کو قتل کیا تو دوسرا اس کو رق بنانا چاہے تو پھر دوسرا اس کو اپنے پاس رق بنا کے لے جائے گا، نتیجے میں پہلے ولی مقتول کو عملی طور پر گویا کہ کچھ نہیں ملا۔ اور اگر اس نے ایک بندے کو قتل کیا اور حاکم شرع نے اس کو استرقاق کا کہا لیکن ولی مقتول نے کہا نہیں اس کو قتل کر دیں، قتل ہونے سے پہلے اس نے کسی دوسرے بندے کو بھی قتل کر دیا، تو بظاہر یہ دونوں کی طرف سے قتل ہوگا، کیونکہ لأن الجانی لا یجنی اکثر من نفس ہی، ایک جانی اپنے نفس سے زیادہ جنایت نہیں کرتا۔ اسے جنایت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنایت تو اپنے سے 100 گنا زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس پر جو جرمانہ عائد ہوگا وہ یہی ہے کہ وہ اپنی جان پیش کرے گا، باقی جیب سے یا اس کے رشتہ داروں سے پیسے وغیرہ نہیں لیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کچھ عبارت میں اور بھی شکیں ہیں، ٹھیک ہے، 2 3 4 کو اگر قتل کرے تو کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر عبد دو عبد کو قتل کرے اور دونوں عبد مختلف مالکوں کے ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کی قیمت دونوں کی اس کے برابر ہے، تو پھر تو ہم ان دونوں کے مالکوں کو کہیں گے کہ اس عبد کا آدھا ایک لے لے آدھا دوسرا لے لے، یا اس کو بیچ دیں اور وہ قیمت آدھی آدھی کر کے اٹھا لیں۔ اچھا ایک حر کو قتل کرے اور ایک عبد کو قتل کرے تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اگر حر اس کو استرقاق بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ عبد کا مالک آئے گا، اس کو اپنے عبد کے بدلے میں قتل کروانا چاہے تو قتل کروا سکتا ہے۔ مزید بہرحال عبارت میں اور بھی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی شکیں ہوں گی تو وہ ہم عبارت میں پڑھ لیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب، قتل العبد حرین، اگر عبد قتل کرے دو حر کو، دو آزاد بندوں کو، دو آزاد انسانوں کو، فہو تو یہ عبد لأولیاء الثانی، یہ دوسرے مقتول کے اولیاء کا ہو جائے گا۔ ان کان القتل، اگر ہو قتل، کس کا قتل؟ پہلے کا یا دوسرے کا؟ اے قتل ہو للثانی، یعنی اس عبد کا دوسرے جو ہے کیا ہے وہ انسان کو قتل کرنا
بعد الحکم بہی للاول، فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ عبد پہلے ولی کا ہے، یعنی پہلے مقتول کے ولی کا ہے. یعنی اختار الاول استرقاقہ، اس پہلے نے ارادہ کیا، انتخاب کیا کہ میں اس عبد کو اپنا عبد بناؤں گا تاکہ پوری زندگی اس سے جو ہے نا محنت و مشقت لیتا رہوں. قبل جنایت ہی الثانی، اس کو اس نے رق بنایا، ابھی اس نے جو ہے کیا ہے دوسرے پر جنایت نہیں کی تھی. وَإِن لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ، اگرچہ حاکم نے ابھی حکم نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پہلے کا رق ہوگا، لِبَرَاءَتِهِ مِنْ جِنَایَةِ الْأُولَى، اس لیے کہ جب وہ پہلے ولی نے کہا کہ میں اس کو رق بناؤں گا، اگرچہ حاکم نے فیصلہ نہ بھی کیا ہو تو یہ شخص رق بننے سے پہلی جنایت سے بری و ذمہ ہو گیا، بے استرقاق ہی لہا، اس لیے کہ یہ رق بن گیا ہے لہا اس جنایت اولا کی وجہ سے. وَإِلَّا تَكُنْ جِنَایَةُ عَلَى الثَّانِي، لیکن اگر اس کی جنایت دوسرے پر نہیں ہوئی، بعد الحکم بہی للاول، ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ عبد پہلے مقتول کے ولی کی طرف جائے گا، یعنی یا تو یوں کہیں کہ پہلے مقتول کے ولی نے انتخاب نہیں کیا کہ اس کو رق بناؤ گے یا بیچ میں کوئی حاکم نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، تو یہ عبد ان دونوں مقتولین کے اولیاء کے بیچ میں ہوگا، یعنی آدھا اس کا آدھا اس کا، لتعلق حق ہما، اس لیے کہ ان دونوں مقتولین کے حق تعلق رکھتا ہے معاً ساتھ بہی اس عبد کے ساتھ. وہ علی ملک مالک ہی، اور یہ عبد ابھی پہلے مالک کی ملکت پر تھا، نہ پہلے مقتول کی ملکت میں گیا نہ دوسرے کی ملکت میں گیا. خوب. وَلِصَحِيحَةِ زُرَارَةَ عن الباقر علیہ السلام، اور دوسری دلیل اس تفسیر کی جو ہم نے اوپر بیان کی، جناب زرارہ صاحب کی روایت صحیحہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، فی عبد، ایک عبد کے بارے میں ہے، جرح رجلین، جس نے دو مردوں کو زخمی کیا تھا. قال، تو امام نے فرمایا، ہوا بینہما، یہ عبد ان دونوں مجروحوں کے بیچ میں ہوگا. ان کانت الجنایت، تو اس عبد نے جو جنایت کی ہے، اگر وہ جنایت تو ہی تو بقیمت ہی، اگر وہ گھیر لیتی ہے عبد کی قیمت کو، تو قیل لہو، تو قیل لہو، ٹھیک ہے، تو بظاہر اس کا ترجمہ ایسے کہا جائے گا، یعنی کیا، یعنی یوں کہا جائے گا اس عبد کے بارے میں، فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا، یہ قیل کی وضاحت ہے، اگر اس نے ایک مرد کو زخمی کیا تھا فی اول نہار، دن کے ابتدا میں صبح کے ٹائم، وجرح آخر فی آخر نہار، اور دوسرے کو زخمی کیا شام کے ٹائم. قالت، امام نے فرمایا، ہوا بینہما، یہ عبد ان دونوں مجروح کے بیچ میں ہوگا. بیچ میں ہوگا یعنی کیا، دونوں اس میں حقدار ہوں گے، اگر قصاص کرنا ہے تو دونوں قصاص کریں گے، اگر اس کو استرقاق بنانا ہے تو دونوں استرقاق بنیں گے. معلم یحکم الوالی فی المجروح الاول، جب تک والی صاحب حکم نہیں کرتا کہ یہ پہلے مجروح کا ہے، ٹھیک. قال فإن جنى بعد ذلك جنایتا، لیکن اگر یہ عبد جنایت کرتے بعد ذلك، پہلے کے ہونے کے بعد، تو پھر قال جنایتہ علی الاخیر، تو پھر اس کی جنایت آخری پر ہوگی، ٹھیک ہے. تو یعنی کیا، پھر جو ہے گویا کہ یہ اس دوسرے کا ہو جائے گا. وکیل، اب اوپر والا تو کون سا، بینہما، قیل یکون للثانی، یہ عبد دوسرے مجروح کا ہو جائے گا. کیوں، لسرورت ہی لأولیاء الاول، اسے کہ عبد ہو گیا پہلے مجروح کے اولیاء کا. کیوں، بالجنایت الاولی، جیسے اس نے پہلی جنایت کی تھی. فَإِذَا قَتَلَ ثَانِي، اب پھر جنایت کو ہم زخمی سے ہٹا کر قتل کی طرف لے جاتے ہیں. جب یہ عبد پھر دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو انتقل الی اولیائہ، یہ ثانی کے اولیاء کی طرف منتقل ہو جائے گا. خوب. ایک تو یہ کیل کی اپنی دلیلیں تھیں ضرورت وغیرہ والی، ولی روایت علی ابن عقبہ عن صادق علیہ السلام، اور روایت بیان کی ہے جناب علی ابن عقبہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
فی عبدن ایک عبد کے بارے میں، قتل اربعۃ احرار جس نے 4 آزاد بندوں کو قتل کیا تھا، واحدن بعد واحدن، قتل بھی بے ترتیب کیا تھا، ایک کو قتل کیا پھر دوسرے کو۔ قال راوی کہتا ہے فقال الامام، پھر امام نے فرمایا هو لأہل الاخیر، یہ عبد آخری مقتول کے وارثوں کے لیے ہوگا، من القتلى جو قتل ہو چکے ہیں لوگ، ان شاءوا قتلوہ، اگر یہ آخری والے چاہیں تو اس کو قتل کریں، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَكُّوهُ، اور اگر یہ آخری والے چاہیں تو اس عبد کو اپنا رق بنا لیں، لِأَنَّهُ بھائی دلیل بھی امام دے رہے ہیں، اذا قتل الاول، جب اس عبد نے پہلے آزاد بندے کو قتل کیا تھا، استحقہ تو اس عبد کا حقدار ہو گیا، اولیاءہ ہو کی ضمیر اول کی طرف جائے گی، اول کے اولیاء، فَإِذَا قتل ثانی، پھر جب دوسرے بندے کو قتل کیا تو استحق من اولیاء الاول، تو یہ پھر دوسرا حقدار ہو گیا پہلے کے اولیاء سے، فصار لأولیاء ثانی، تو نتیجے میں یہ عبد دوسرے مقتول کے اولیاء کا ہو گیا، وہکذا، پھر اسی طریقے سے جب تیسرے کو قتل کیا تو تیسرے کے اولیاء کا ہو گیا، چوتھے کو قتل کیا تو پھر چوتھے کے اولیاء کا ہو گیا۔ وَهَذَا الْخَبَرُ مَعَ ضَعْفِ سَنَدِهِ، کہتے ہیں پہلے تو اس خبر اور حدیث کی سند ضعیف ہے، یمکن حملہ، ممکن ہے کہ ہم اس خبر کو حمل کریں، علی ما لو اختار اولیاء سابق استرقاقہ، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب پہلے مقتول کے اولیاء اس عبد کو اپنا رق بنائیں، قبل جنایت ہی اللہ، ابھی اس نے دوسرے بندے پر جنایت نہیں کی تھی، جمیعاً ہے میرے پاس اور ظاہراً جمعاً ہے اس لیپ ٹاپ میں، جمعاً بینہ، تاکہ ہم جمع کر سکیں اس حدیث کے درمیان، وہ بین ما سبق، اور اس حدیث کے درمیان جو گزر چکی، جس میں کہہ رہا تھا کہ سب کے سب وہ یہ اولیاء اس میں شریک ہوں گے۔ وَقَذَ الْحُكْمُ لَوْ تَعَدَّدَ مَقْتُولُهُ، کہتے ہیں اور یہ کہ سب شریک ہوں گے اگر اس عبد کے مقتول متعدد ہوں، پہلے ہم نے 2 کا فرض کیا تھا اوپر والی حدیث میں، ابھی 4 کا فرض کر لیں، 6 کا فرض کر لیں۔ وَقَذَا، اور اسی طریقے سے جیسے 2 آزاد کو قتل کرتا ہے عبد، لو قتل عبدین، اگر وہ 2 عبد کو قتل کرتا ہے، لمالکین، دونوں عبد ایک مالک کے نہیں بلکہ 2 مالک کے تھے، یستوعب کل منہما قیمتہ، ہر عبد گھیر لیتا ہے اس قاتل عبد کی قیمت کو، یعنی ان کی قیمت اس کے برابر ہے، او قتل حرا و عبدا، یا یہ بدبخت ایک حر کو قتل کرتا ہے اور ایک عبد کو قتل کرتا ہے، کذالک، اسی طریقے سے، یعنی کیا، یعنی اس عبد کی بھی قیمت اس کے برابر ہے، فَإِنَّ مَوْلَيَ الْعَبْدَيْن، بھائی 2 عبد کے مولا جب 2 عبد کو قتل کرتا ہے، یشترکان فیہ، وہ دونوں مشترک ہوں گے اس قاتل میں، ما لم یسبق مولا الاول الی استرقاقہ، جب تک سبقت نہیں لے لیتا، یعنی وہ پہلے عبد کا مولا جلدی نہیں کر لیتا الی استرقاقہ، کہ وہ اگر اس کو اپنا رق بنا لیتا ہے، قبل جنایت ہی علی الثانی، ابھی اس جانی نے دوسرے عبد پر کوئی جنایت نہیں کی تھی، فیکون لمولا الثانی، تو اب وہ جیسے اس نے دوسرے عبد کو قتل کیا تو اب یہ عبد پھر پہلے کا نہیں رہے گا، یہ دوسرے کا ہو جائے گا۔ وَقَذَا وَلِيُّ الْحُرِّ وَمَوْلَى الْعَبْدِ، اور اسی طریقے سے جب ایک حر کو قتل کرتا ہے اور ایک عبد کو قتل کرتا ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہے، اگر حر کو پہلے قتل کیا تھا اور اس کے ولی نے اس کو رق بنا لیا، پھر اس نے دوسرے کے عبد کو قتل کیا، اس عبد کی قیمت بھی جو ہے کیا ہے اس کے برابر ہے، تو وہ پھر دوسرا مولا اس کو اپنا رق بنا لے گا۔ وَلَوْ اخْتَارَ الْأَوَّلُ الْمَالَ وَرَضِيَ بِهِ الْمَوْلَى تَعَلَّقَ حَقُّ الثَّانِي بِرَقَبَتِهِ، اچھا اگر پہلا ولی چاہے عبد کا مالک ہو چاہے آزاد کا ولی ہو، وہ کہتا ہے بھائی ہمیں مال دے دو، دیت دے دو یا عبد کی قیمت دے دو، اور مولا بھی اس پر راضی ہے، تو پھر تعلق حق الثانی، تو پھر جو دوسرا مقتول ہے اس کا حق تعلق رکھے گا برقبت ہی، اس عبد قاتل کے ساتھ۔ وکیل یقدم الاول، اور ایک قول کے مطابق بھائی
یہ دونوں مقتول کے اولیاء شریک نہیں ہوں گے اس قاتل میں، بلکہ پہلے کو مقدم کیا جائے گا، لأن حقہ، اس لیے کہ پہلے کا حق